الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ رات دن اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی صبح و شام بس اللہ کو ذکر یاد ہی کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، کوئی اور کام نہ کرے، تو ہم جیسے لوگوں کے تو سارے کام رک جائیں گے۔ اور بعض لوگ یوں بھی اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو اللہ نے حکم دیا، تو کیا اللہ تعالی ہمارے ذکر کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کی کوئی احتیاج اس میں ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا اس کا نام لینا چھوڑ دے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ازل سے ابد تک وہ اللہ اکبر ہی ہیں، اللہ سب سے بڑے۔ اگر کوئی سجدہ کرے تب، کوئی سجدہ نہ کرے تب، کوئی اس کو یاد کرے تب اور نہ یاد کرے تب، یاد کرنے میں چونکہ ہمارا ہی نفع ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کثرت سے مجھ کو یاد کرو۔ اور چونکہ یہ ایک ذریعہ ہے محبت میں اضافے کا، آدمی یاد اس کو کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو ہم جب اللہ کو یاد کریں گے تو یہ یاد کرنا ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، اس اعتبار سے کہ جب اللہ سے محبت دل میں ہوگی تو ہم ظلم نہیں کریں گے، حق تلفی نہیں کریں گے، اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ تمام مشکلات اس کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ از محبت تلخ شیریں شود، کہ محبت سے بہت سی کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایک کام بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب کسی سے محبت ہو تو محبت وہ کام کرا دیتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ قصے کہانیاں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں رات دن، کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت بہرحال ہے۔ لیلا مجنوں کے قصے ہیں، سسی پنو کے قصے ہیں، شیری فرحات کے قصے ہیں، تو انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا ایک فانی محبت کے لیے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کی ایک فانی مخلوق سے محبت کرنے میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ پہاڑ سے نہر کھود دی، دودھ کی نہر جاری کر دی، تو اللہ رب العزت سے اگر محبت ہوگی تو انسان کیا نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ اس کی محبت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ساری محبتیں تو ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ کی محبت ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر اللہ سے ہمیں محبت ہے تو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی،
ہمیشہ کام آنے والی چیز، اس لیے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ بات یہ ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، کسی سے ہو جائے یہ اختیار میں نہیں، کسی سے نہ ہو یہ اختیار میں نہیں۔ چنانچہ اگر کسی سے محبت ہو گئی، اگر کوئی چاہے کہ اس محبت کو دل سے نکال دیں، نہیں نکلتی، 100 تدبیریں انسان اختیار کرتا ہے لیکن نہیں نکلتی، اور چاہیں کہ کسی سے محبت کرنی شروع کر دیں تو بھی ہمارے اختیار میں نہیں، یہ غیر اختیاری چیز، لیکن اس کے اسباب اختیار میں ہیں، یعنی ایسے اسباب اختیار کیے جائیں کہ جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، یہ ہمارے اختیار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی اپنی بیویوں کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی کئی بیویاں تھیں، ان سب کے درمیان عدل و انصاف سے کام آپ لیتے تھے، تمام چیزوں میں انصاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شب باشی میں، دن گزارنے میں، یعنی اگر ایک دن کسی کا باری کا مقرر ہے تو وہ اسی کے لیے مخصوص ہے، تو یہ دعا کی کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے، یعنی جن امور کا میں مالک ہوں تو یہ تقسیم میرے اختیار میں تھی، میں نے کر لی، لیکن جہاں تک دل کی محبت کا معاملہ ہے تو یہ میرے اختیار میں نہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ، یہ ایک اختیاری چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے، کمی زیادتی ہو جائے تو یا اللہ فلا تلمنی، آپ مجھے ملامت مت فرمائیے۔ تو جس چیز میں ہمارا اختیار ہے ہم اسے اختیار کریں، جو ہمارے اختیار سے باہر ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو لازم بات ہے کہ محبت خداوندی جو ہے کہ اللہ سے محبت کا پیدا ہو جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اسباب ضرور اختیار کر سکتے ہیں ہم، یعنی ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس سے اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ بزرگوں نے اس کے لیے طریقے بھی بتائے ہیں، یقیناً محنت کرنی پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں، طریقت اور شریعت۔ بعض لوگ دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، طریقت شریعت کے لیے، شریعت طریقت کے لیے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے ظاہری اعتبار سے تو اس نے شریعت کے حکم کو پورا کر دیا، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص ہی طریقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنا، ظاہری احکام، ظاہری حکم پر عمل کرنا، صحیح طریقے پر سجدہ ہو، صحیح طریقے پر قیام ہو، قعود ہو، رکوع ہو، سجود ہو، یہ شریعت، اور اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ طریقت ہے۔ تو اب بتائیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں؟ شریعت طریقت کے لیے تکملہ ہے اور طریقت شریعت کے لیے تکملہ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس اعتبار سے شریعت اور طریقت میں فرق نہیں، اگر آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو طریقت کے بغیر عمل نہیں کر سکتا پورے طور، اور اسی طریقے سے اگر طریقت پر عمل کرتا ہے شریعت کے بغیر، اس میں بھی آدمی پھر گمراہی کے راستے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ دیکھیے شر اور خیر یہ دو چیزیں ہیں، اور دونوں چیزیں ہر ایک چیز میں موجود ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں، اس میں شر بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے۔ پانی ہے، وہ خیر کی چیز ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، پانی نہ ملے انسان مر سکتا ہے، لیکن یہی پانی انسان کی موت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، آدمی اس میں ڈوب بھی جاتا ہے، زیادہ پانی پی لے تو افارہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ استسقاء کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پانی پہ پانی پیا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں۔ تو اس میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے۔ روٹی رات دن ہم کھاتے ہیں، صبح و شام کھاتے ہیں، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ خیر یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے کام آتی ہے، لیکن اگر یہی روٹی زیادہ کھا لیں بدہضمی ہو جاتی ہے، موشن شروع ہو جاتے ہیں، جلاب لگ جاتے ہیں، اور بدہضمی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بعض اوقات نوالا اٹک جائے موت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اس میں خیر ہے، شر، دونوں چیزیں۔ لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ میں عرض کر دوں
کہ شر اس کی ذات میں موجود ہے. ہر چیز کی ذات میں شر موجود ہے. خیر لانی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے خیر نہیں آتی. لیکن شر پہلے سے موجود. روٹی ہے تو اس میں شر کیا ہے؟ اگر آپ اس کو محنت نہ کریں، اس کو گرم رکھنے کے لیے، نرم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ اس کو دسترخوان میں لپیٹ کے رکھیں گے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالیں گے تاکہ یہ گرم بھی رہے، نرم بھی رہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ سوکھ جائے، ٹکڑا بن جائے بالکل، تو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چھوڑ دیجئے، خود بخود وہ سوکھ جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ شر تو پہلے سے موجود تھا، خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت تھی. اسی طریقے سے سالن ہے، آپ اگر سڑانا چاہیں گے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، خود ہی اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، سڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ گرم بھی رہے اور خوش ذائقہ بھی رہے، سڑے بھی نہیں، تو محنت کرنی پڑے گی. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محنت تو ہر چیز میں ہے، تو محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو جب یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں یہ ساری کی ساری محنت کے بغیر ان میں خیر پیدا نہیں ہو سکتی، تو اسی طریقے سے باقی چیزیں اللہ کی محبت میں بھی محنت تو کرنی پڑے گی. پہلے زمانے میں بزرگان دین بڑے بڑے وظائف بتاتے تھے، مجاہدے بتلاتے تھے، اور وہ ایسے مجاہدے ہیں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی کر سکے. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، حالانکہ منتظم آدمی تھے وہ، لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا یہ روز کا معمول تھا، کبھی قضا نہیں کرتے تھے اس کو. اب ہمیں اگر کوئی کہہ دے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، ہم تو گنتی بھول جائیں گے. 10 تسبیح پڑھنے کے بعد ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں. صبح و شام یہاں ایک ایک تسبیح بتائی جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہم پڑھ پاتے، تو 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ کا معمول کیسے پورا کریں گے بھائی؟ تو پہلے لوگ اللہ رب العزت نے انہیں قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، صحت عطا فرمائی تھی، ہمتیں بھی تھیں اور استقامت بھی تھی مزاجوں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت نے اپنے بچے سے کہا کہ یہ جو صاحب جا رہے ہیں نا، یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی شب بیدار آدمی. امام صاحب کے کان میں یہ بات پہنچی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس وقت تک حضرت کا یہ معمول نہیں تھا. لیکن جب یہ بات ان کے کان میں پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں. تو اس کے بعد سے مرتے دم تک، آخری زندگی تک آپ نے یہ معمول بنایا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو یہ کر کے دکھایا، ان لوگوں میں ہمتیں اور طاقتیں تھیں. اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ صاحب 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرو یا روزانہ راتوں کو جاگو، بیمار ہو جائیں گے، ممکن نہیں رہے گا ہمارے لیے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں تاکہ وہ دین میں تجدید کرے، تجدیدی کارنامے انجام دے. احکام و اصول اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، لیکن ہر صدی پر اللہ تعالیٰ جو ایک نیا مجدد پیدا کرتا ہے، دین میں ایسی چیزیں جو پیدا ہو جاتی ہیں جو خراب ہیں یا ان کے لیے نقصان دہ ہے دین کے لیے، اس کی وہ صفائی کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تو ہونا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں تھی ان مجاہدوں کی جو حضرت کے یہاں انجام دیے جاتے تھے یا حضرت بتلایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ میرے والد یعنی مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، ان کی خدمت میں وہ لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ یہ بیعت تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. اس لیے وہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے انہیں تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں انہیں پورا نہ کر پاؤں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کیا بھائی دین طاقتوروں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا دین فارغ لوگوں کے لیے ہے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ یعنی کیا عجیب بات ہے، بھائی مصروف ہیں تو کیا وہ دین پر نہ چلیں؟ کمزور ہیں تو کیا وہ دین چھوڑ دیں؟ فرمایا کہ تم اس کی فکر مت کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی مصروفیات ایسی تھیں کہ اس زمانے میں 18 سبق پڑھایا کرتے تھے، 18 سبق روزانہ. ہمارے یہاں مدرسوں میں 6 سبق سے زیادہ نہیں ہوتے، اور ان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھی 1 گھنٹہ جو ہے وہ خالی رہے، 5 سبق پڑھائیں، اس سے زیادہ نہیں. 5 سبق سے زیادہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا. لیکن استاد اس میں بھی اتنا تھک جاتا ہے کہ اس 5
گھنٹے پڑھانے کے لیے 5 گھنٹے تو لازماً مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں تہجد یہاں جو ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں الحمدللہ، نوجوان استاد، تو کہتے ہیں کہ میں اگر دن دوپہر میں نہ سوؤں تو میں سبق نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طریقے سے رات میں اگر نیند پوری نہ ہو تو اس لیے جلدی سو جاتا ہوں، البتہ صبح تہجد کے وقت اٹھ کے الحمدللہ پھر مطالعہ کرتا ہوں کتابوں کا، سبق پڑھانے کا، اور پھر وہ مطلب اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو آدمی 5 گھنٹے پڑھا رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ 5 ہی گھنٹے اس کے پاس، وہ 5 گھنٹے محنت بھی کر رہا ہے مزید اس کے علاوہ، مطالعہ کر کے آتا ہے، پڑھاتا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد کوئی ایسا سوال کر بیٹھتے ہیں تو یقیناً مطالعہ اگر استاد کا ہوگا تو جواب دے سکے گا، اور اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو جواب کیا دے گا؟ اس لیے بڑی محنت۔ تو 18 سبق پڑھایا کرتے تھے مفتی صاحب، اس سے آپ ان کی مصروفیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ ہم نے خود اپنے زمانے میں یعنی بچپن میں جب میں پڑھا کرتا تھا مدرسوں میں تو میں نے دیکھا کہ 5-6 گھنٹے تو اساتذہ پڑھاتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی بعض طلبہ استادوں سے خصوصی درخواست کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں کتاب آپ سے خارجی وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ استاد کہہ دیا کرتے ٹھیک ہے بھائی تم فلاں وقت میں آ جانا، تو کچھ طلبہ اس وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر کسی اور جماعت میں اگر کوئی طالب علم کسی کتاب میں کمزور ہوتا تو وہ بھی کہہ دیتا کہ مجھے آپ یہ کتاب پڑھا دیجیے، وہ اس کی بھی حامی بھر لیتے کہ اچھا آپ بھی پڑھ۔ تو 8-8 9 سبق تو میں نے خود دیکھے استادوں کو پڑھاتے ہوئے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب 18 سبق پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم 18 اسباق روزانہ کے، تو اس لیے مصروفیت اتنی تھی۔ اور منہنی سے آدمی تھے چونکہ بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، اور پھر ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تم اس فکر کو چھوڑ دو میاں، بات یہ ہے کہ بس 2-4 کام تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے مجاہدہ ہے، یہی ریاضت ہے تمہاری۔ اور وہ یہ کہ سب سے پہلا کام تو یہ کہ گناہ مت کرو، گناہ کے قریب مت پھٹکو، اس لیے کہ گناہ کرنے میں تو توانائی خرچ ہوتی ہے، نہ کرنے میں کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ گناہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو اس میں صرف عزم کافی ہے، آپ ارادہ کر لیں گناہ نہیں کریں گے، لیکن کوئی توانائی تو خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرنا چاہے گا اس میں توانائی خرچ ہوگی۔ تو اس لیے تمہیں ایک ایسا کام بتا رہا ہوں جس میں کچھ تمہیں کرنا نہیں پڑے گا، اور یہ کہ بس تمہارا عزم کافی ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو بڑی کام کی بات بتائی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی گناہ تمہیں یاد آ جائے، کبھی کوئی گناہ ہوا اور ذہن میں آ جائے، اس پہ استغفار کر لیا کرو۔ ماضی کا کوئی گناہ اگر یاد آ جائے، خود سے اسے یاد کرنے کی کوشش مت کرو، ایک دفعہ پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ توبہ کر لو اللہ کے حضور، اخلاص کے ساتھ، توبہ کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق، اور بس سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ اب اس گناہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، جب ہم نے اخلاص کے ساتھ اس توبہ کر لی اس کے حضور، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں کسی وقت وہ گناہ یاد آ گیا، اب اس پھر استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو فرمایا ماضی کا کوئی گناہ اگر یاد آ جائے اس پر استغفار کر لیا کرو۔ اور حال کے لیے فرمایا کہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو تم راحت میں اور آرام میں ہو تو اس پر تم الحمدللہ والشکر للہ یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ سب آپ کے لیے تعریفیں ہیں، شکر آپ کے لیے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی اگر خدا نہ کرے 2 چیزیں ہو گئیں کہ اگر اچھا حال ہے تو شکر کرو اللہ کا، اور اگر خدا نہ کرے کسی مصیبت سے 2-4 ہو جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اور چوتھی بات غالباً یہ بیان فرمایا آپ نے کہ اگر آئندہ مستقبل کے خطرات ہیں، اندیشے ہیں، تو اس پر تم اعوذ باللہ یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی وہ ان اندیشوں سے اور ان خطرات سے اور ان وساوس سے جو دل میں آ رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے، تو اس پر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اگر تم یہ عمل کر لو گے تو پورے سلوک پر عمل کر لو گے۔ اب دیکھیے کتنا آسان سا راستہ بتا دیا۔ حضرت یہ نہیں فرمایا کہ صبح تم جو 2000 مرتبہ کلمہ پڑھا کرو اور شام کو استغفار پڑھا کرو اور یہ تسبیح پڑھو اور وہ تسبیح پڑھو، اور کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ان کے اسباق یہی کافی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے قاری عبیداللہ صاحب، عبداللہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے، چونکہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب خود ایک بڑے ولی اللہ تھے، فوراً ان کو بیعت بھی کر لیا اور پھر فرمایا کہ بھی تمہارے معمولات کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کا کام ہے اور الحمدللہ چرتے پھرتے 10 پارہ 15 پارے روزانہ تلاوت میں کر لیتا ہوں. حضرت نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ تمہیں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے یہی مجاہدہ کافی. معمولی بات تو نہیں 10 پارہ 15 پارے پڑھنا روزانہ چلتے پھرتے، اور پھر سارا دن پڑھنے پڑھانے کا معمول وہ ایک الگ. تو بعض اوقات بزرگان دین ایسے آسان راستے بتا دیتے ہیں کہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. بھئی ایک کام تم پہلے سے کر ہی رہے ہو تو خود تمہارے لیے. صحابہ کرام کا معاملہ آپ دیکھیے، صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا جیسے اب ہمیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں بعض اوقات. وہ جہاد جیسا عمل کرتے تھے، تبلیغ دین کا عمل کرتے تھے، ان کے لیے یہی مجاہدہ تھا. اس لیے اللہ کے رسول صحابہ کرام کے سارے مجاہدے، ساری ریاضتیں اسی تربیت میں ہو جاتی تھی. لیکن آپ دیکھیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. جب یہ آیت نازل ہوئی بعض صحابہ نے سمجھ لیا کہ وقت آخر آ گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہی گزرتا تھا. یا کسی کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، یا جہاد کر رہے ہیں، یا اور جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے اگر لوگ آ رہے ہیں تو ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. یہ سارے کام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، اس کی تحمید اور حمد بیان کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات مزید اس میں اضافہ کر دیا تھا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتے. تو جب انہیں اس بات کی حاجت تھی تو ہمیں حاجت کیوں نہیں؟ ہم تو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں بھائی. اس لیے میرے عزیزو، اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ اور سبب جو ہے وہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق دے، صبح و شام چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. تو محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے جیسے کہا نا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارے ذکر کے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اس محبت کی وجہ سے سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. دیکھیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی، بھی اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا، اس کا حکم ہے نماز پڑھو. تو اگر یہ کیسی محبت کہ محبت ہے اور نماز نہیں پڑھتے، محبت ہے اور روزہ نہیں رکھتے، محبت ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، محبت ہے اور حج نہیں کرتے، یہ کیسی محبت؟ تو اس لیے جب محبت اللہ سے ہوگی تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. پھر خوشی خوشی آدمی یہ کام کرتا ہے. اللہ کے لیے لوگوں کے تانے سننا، برداشت کرنا، یہ صحابہ کی سنت. صحابہ کرام بھی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. کفار ان کو تانے دیا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام انہیں تمغے سمجھ کر سجا لیا کرتے تھے اپنے اوپر. تو آج بھی اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یقیناً ہر آدمی اس کی بات نہیں مانتا. راستے میں تان و تشریح بھی ہوتی، پریشانیاں بھی آتی ہیں. یہ سب اللہ کے لیے برداشت، یہ اللہ کی محبت ہی تو آسان کرتی ہے. اس راستے میں چلنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک ایک عمل کے لیے تم محنت کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. کہ نماز کے لیے الگ اس میں اخلاص پیدا کرو، روزے کا الگ اخلاص پیدا کرو، زکوٰۃ کا الگ اخلاص پیدا کرو، بہت مشکل ہو جائے گی. فرمایا کہ ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کر لو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور فرمایا وہ ہے محبت، اللہ کی محبت. اللہ کی محبت دل میں ڈال لو، یہ اگر آ گئی تو نماز بھی آسان، روزہ بھی آسان، تبلیغ بھی آسان، ہر چیز آسان ہو جائے گی. حتیٰ کہ جان دینا اللہ کے راستے میں یہ بھی آسان ہو جائے گا. تو صرف محبت، از محبت تلخ شیریں شود، محبت سے ساری چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں. بہت سے تلخ گھونٹ آدمی کو پھر وہ شہد لگتے ہیں.
بزرگان دین کی تعلیم سے ہمیں یہ بات محسوس. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، کچھ ساتھی بھی ساتھ تھے، تو کھانے کے بعد وہ میٹھا لے کر آئے، تو حضرت نے وہ میٹھا کھایا تو سارا ہی کھا گئے، کسی اور کو نہیں دیا. تو بڑی حیرت بھی ہوئی لوگوں کو کہ بھئی، لیکن جب چلے گئے بعد میں جو صاحب خانہ تھا اس نے گھر میں میرے خیال ہے جو کچھ تھا وہ لے آئے تھے، تھوڑا بہت پتیلی میں رہ گیا، تو جب چاٹا تو پتہ چلا چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اگر اور ساتھی کھائیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ عیب نکالیں گے اور کچھ کہیں گے، تو فرمایا کہ میں خود ہی کھا لوں. تو یہ سب اس لیے کہ تاکہ تکلیف خود اٹھا لیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس قسم کے واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں. یقیناً یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں. اب اگر صاحب خانہ کو یہ کہتے کہ آپ نے کیا، اس کو شرمندگی ہوتی، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا. اب دیکھنے میں تو بظاہر بڑا برا محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ سب عمل کر لیا، لیکن تاکہ صاحب خانہ جس نے بلایا ہے وہ شرمندہ نہ ہو. آج ہمارا تو معاملہ یہ کہیں چل جائے، بولے یار کھانا پکایا ہے، سامنے ہی کہہ دیتے ہیں مرچیں بڑی تیز ہیں، نمک بہت تیز ہے، اور نہ جانے کیا کچھ اس میں عیب نکالتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کھانا اچھا نہ لگے چھوڑ دو، لیکن اس میں عیب مت نکالو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، عیب مت نکالو اس میں. اگر تمہیں اچھا نہ لگے چھوڑ دو، نہ کھاؤ. ہم عیب نکالتے. تو بہرحال محبت اگر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بھائی اگر اللہ مل جائیں تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ نے دربار لگایا ہوا تھا، فیاضی کا جذبہ اس پر سوار ہوا تو کہا کہ بھئی یہاں جتنے میرے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو بھی چیزیں ہیں، زر و جواہر ہیں، فانوس ہیں، قالین ہیں، جو بھی ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو گئی. ہلچل مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کسی نے اشرفی پہ ہاتھ رکھ دیے، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دیے، کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی کو قالین اچھا لگ گیا. بادشاہ کی ایک لونڈی وہیں کھڑی ہوئی تھی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو سب کام کرنا، تجھے تمنا نہیں سب چیزیں حاصل کرنے کی؟ بادشاہ نے اس نے کہا یہ سب بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے تو وہ چیزیں حاصل کی ہیں جس کے بعد سب چیزیں ختم، جو لے لیا لے کے چلے گئے. میں نے تو بادشاہ سلامت سے بادشاہ سلامت کو چاہا ہے کہ اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں. اللہ کی محبت حاصل کر لو، اگر اللہ کی محبت آ گئی باقی ساری چیزیں تمہاری ہیں، پھر خود بخود حاصل ہو جائیں گی. اگر اللہ محبت کرنے لگ گئے ہم سے اور ہم اللہ سے محبت کرنے لگ گئے تو باقی ساری چیزیں آسان، کچھ مشکل نہیں. پھر اللہ کی محبت میں لوگوں نے اپنے سر کٹا دیے، پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں. اس محبت حاصل کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. اب ایک یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ شروع کر دیں، ایک یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے رابطہ کریں. کسی نے کہا نا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ملتے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی صحبتوں میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو تو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، سبزی خریدنے، سبزی مل جاتی ہے. گوشت والے کی دکان پہ گوشت مل جاتا ہے. تو جو آدمی جو چیز بیچ رہا ہوگا اس کے پاس جو چیز ہوگی وہی تو آپ خریدیں گے. اللہ والوں کے پاس اللہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ مل جائیں گے. تو اس لیے کسی نے کہا ان سے ملنے کی ہے یہی راہ، ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آؤ جاؤ، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ماں اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، ان کی صحبت میں جاؤ، ان کے پاس اٹھو بیٹھو. یقیناً وہ چیز ان کے قلب سے منتقل ہو کر تمہارے قلب میں بھی آ جائے گی. چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک موم بتی سے ہزاروں موم بتی روشن ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ایک ایسے قلب سے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہو، وہ بہت سے قلوب کو پھونک ڈالے گا اس کی محبت، اس کے قریب جانے کی وجہ سے. تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کا ذکر اللہ کے محبوب بندوں سے سیکھ کر پھر جیسے وہ طریقے بتائے اس کے مطابق اختیار کر لو، انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے برتاؤ کو سوچو.
اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور ہمارا اللہ سے سلوک کیسا ہے، ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہم ان نعمتوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں میں ہم سوچیں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، اس کے مقابلے میں ہمارا برتاؤ کیا ہے، جب ہم یہ دیکھیں گے تو شرمندگی ہوگی کہ نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے مقابلے میں شکر ہمارے پاس نہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے، تو نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنی محبت عطا فرما دے۔ ایک تو ذکر اللہ کی کثرت ہے، اور دوسری بزرگوں سے میں نے سنا کہ ادعیہ معصورہ، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ہمیں سکھلائی ہیں، وقتاً فوقتاً ان دعاؤں کو پڑھتے رہو۔ مثلا کھانے کی دعا ہے، کھانے سے فارغ ہو جائیں تو دعا ہے، اسی طریقے سے بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، واپس نکلو تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، رات کو سو رہے ہیں تو دعا ہے، سو کر اٹھے تو دعا ہے۔ کون سا موقع ہے ہاتھ پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی انا للہ پڑھ لیجئے؟ تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ بازار میں گئے تو اس کے لیے دعا ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہاں کے لیے بھی دعا بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا پڑھو، کوئی موقع ایسا نہیں ہے، ایک ایک چیز ہمارے۔ تو یہ سب چیزیں اصل میں وقت پر یاد آ جانا اللہ کی محبت ہی کی نشانی۔ اگر وقتاً فوقتاً ہم ان چیزوں کو کرتے رہیں گے، گویا یہ سب اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر میں شامل۔ بسم اللہ پڑھ کے، ورنہ تو کافر بھی روٹی کھاتے ہیں لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، تو یقیناً ہمیں اس پر فخر بھی ہے، لیکن صرف فخر سے کام نہیں چلے گا، ان کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا چاہیے۔ جتنی معلومات ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان کو معمول بنا لیجئے، جتنی معلوم چیزیں ہیں ان کو معمول بنا لیجئے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ یاد بھی رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اور جو طریقے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اور ان کے جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے طریقے جو انہوں نے بتلائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخذ کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں، ہمارے متعلقین کو، دوست احباب کو، اے اللہ ہماری اولاد کو، گھر والوں کو اپنے فضل خاص سے محفوظ فرما، اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیے، ہمارے متعلقین کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اپنے اور ہمارے حکموں کا انہیں فرما بردار بنائیے، ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنائیے۔ اے اللہ جو احکام ہیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان پر صحیح طریقے پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ محنتیں کرتے ہیں رات دن، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کے کام میں بھی اخلاص پیدا فرما، اور اخلاص پیدا کر کے اے اللہ ان کے کاموں میں تاثیر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اہل علم ہیں اپنے فضل خاص سے ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، ہمیں کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے شریعت کے مطابق اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت
اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔